ڈھلوانہ کی ڈائن۔ آسمان پر چاند ستاروں کی کندیلیں ضرور روشن تھیں، لیکن گھنے جنگل کے باعث اس کی مدھم روشنی کسی کام کی نہ تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی زندہ وجود کچھ فاصلے پر موجود ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں آدم خور درندے کی قوت سامیہ، شامیہ اور باصرہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اس سے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی فطری ہتھیاروں کے باعث وہ عرصہ دراز تک شکاریوں سے بچا رہتا ہے، لیکن میری چھٹی حس نے بتایا کہ اس وقت جو کوئی بھی آس پاس موجود ہے وہ کم از کم شیرنی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ شیر کی موجودگی میں ماحول میں کس قسم تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ شاید راجو نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ اسی لمحے ناقابل بیان حد تک تیز بدبو کا بھپکا میرے نتھوں سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں اس طرف گھمائیں جہاں سے بدبو آئی تھی۔ ادھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی جو وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی، تاہم کوئی جانور مثلاً گیدڑ بھی جھاڑی ہلا سکتا تھا، اس لیے میں دم سادے بیٹھا رہا۔ دفتن ایک سیاہ ہولا جھاڑی سے نکلا اور کھرڑ کھرڑ کی آواز نکالتے ہمارے عین سامنے واقع درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ میں نے فوراً ٹارچ روشن کر دی، مگر وہاں تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے نظر کا فریب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ کوئی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ راجو نے بھی دیکھ لیا تھا۔ صاحب، یہ کیا تھا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت میں پڑی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹارچ کی روشنی اسی درخت پر ڈالے رکھی۔ اس دوران میرا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھا۔ میری شکاری زندگی میں چند بار ہی ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھولا بھٹکا انسان عین اس لمحے جنگل میں آ ٹپکا جب میں مچان پر بیٹھا شیر کا انتظار کر رہا تھا۔ تب میں نے بڑی مشکل سے نہ صرف درندے کو کیف کردار تک پہنچایا بلکہ اس شخص کی جان بھی بچا لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر ایسے ہی کٹھن صورتحال سے دوچار ہوں۔ اس لمحے جنگل کا چپا چپا گہرے سکوت میں غرق ہو گیا تھا۔ میں نے رائفل پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا کنڈا میرے ران پر ٹکا ہوا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ کندھے تک لانے میں کامیاب ہوا۔ تقریباً 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا اور سردی نقطۂ عروج پر تھی۔ داہنی طرف سے خفیف سی آواز آئی جو اب میں نے اس پر اپنی سماعت مرتکز کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جاندار خشک پتوں پر دبے پاؤں چل رہا ہے۔ چند ثانیے بعد وہ آواز مزید واضح ہو گئی۔ اب میں اسے بخوبی پہچان سکتا تھا۔ آواز خشک پتوں پر بھاری جسم والے جانور کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر آدم خور شیرنی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ پرندے، حشرات الارض اور مینڈک سبھی درندے کی موجودگی سے باخبر تھے، اسی لیے انہوں نے چپ سادھ لی۔ کچھ دیر بعد مچان کے بلے مقابل پتوں کے چڑچڑانے کی آواز سنائی دی اور لمبی لمبی گھاس میں سے شیرنی کا بڑا سا سر برآمد ہوا۔ اس کی آبگینیوں کے مانند دمکتی ہوئی آنکھیں مندر کی شکستہ دیوار کے اس شگاف پر مرکوز تھیں جہاں سے غالباً وہ احاطے میں داخل ہوا کرتی تھی۔ میں نے سانس روک لی۔ میں اس وقت گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جب تک کہ درندہ مکمل طور پر میرے سامنے آ جاتا۔ یہ تحریر جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز کے دوش پر میں ہوں مجید احمد جائی۔ چند ثانیے
ساکت رہنے کے بعد شیرنی 2 چھلانگوں میں احاطے کے اندر آ گئی۔ احاطے کے اس حصے میں درختوں سے چھن کر آنے والی چاندنی نے سما کچھ روشن کر رکھا تھا۔ میں مدھم روشنی میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ شیرنی نے ایک انسانی لاش اٹھا رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درندے نے لاش زمین پر رکھی اور شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ اس کا خون چاٹنے لگی۔ شیرنی شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کی غرض سے خون چاٹتی ہے۔ اس وقت جن احساسات نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا، انہیں الفاظ کی شکل دینا کم از کم میرے بس سے باہر ہے۔ لاش بھنبوڑتے ہوئے آدم خور کی پشت میری جانب ہو گئی۔ میں نے سانس روک کر اس کی گردن کا نشانہ لے لیا۔ بدقسمتی سے جب میں نے ایک فائر کیا تو میری انگلی پھسل گئی اور دونوں ٹریگر ایک ساتھ دب گئے۔ یوں دونوں نالیں ایک ساتھ فائر ہو گئیں۔ 450 ایکسپریس رائفل کے زبردست دھکے سے وہی لوگ واقف ہیں جو بھاری رائفلیں استعمال کرتے رہے ہوں۔ دونوں کارتوس ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے میرے شانے پر ایسی زبردست ضرب لگی کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی اور میں خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دھرم سے چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی شیرنی کی حلق سے ایسی زبردست دھاڑ برآمد ہوئی کہ میرا دل لرز گیا۔ جب اوسان بحال ہوئے تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ رائفل میری پہنچ سے دور پڑی تھی اور میں 30 گز کے فاصلے پر کھڑی شیرنی کو بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اندازہ کیجئے غضب کی تصویر بنی آدم خور صرف 30 گز کے فاصلے پر تھی اور میں خالی ہاتھ زمین پر چٹ لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا، مگر خدا بھلا کرے راجو کا کہ اس نے سنگین صورتحال میں بھی اپنے حواس بحال رکھے اور یک کے بعد دیگرے 2 فائر شیرنی کی جانب جھونک دیے۔ میرے فائر تو ضائع گئے ہی تھے، مگر راجو کی گولیاں بھی شیرنی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اب تو مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ اس دوران شیرنی چکنے انداز میں میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے کھسک کر اپنی پشت درخت کے تنے سے لگا لی۔ ادھر راجو بھی اپنی رائفل دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے فائر کیا تو اچانک درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک سیاہ حولہ اس کے اور شیرنی کے درمیان حائل ہو گیا۔ راجو کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں شیرنی کو لگنے کی بجائے اس سیاہ حولے کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اسی لمحے شیرنی ایک ہی جست میں احاطے کے دیوار پار کر کے گھنے جنگل میں رپوش ہو گئی۔ میرے اعصاب جو پہلے ہی آدم خور سے یوں اچانک آمنا سامنا ہو جانے پر تڑک گئے تھے، اس عجیب و غریب منظر کی تاب نہ لا سکے اور آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس یہ احساس باقی رہا کہ میرا ذہن اٹھا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے ہی میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ راجو نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور وہی میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر میلے کچیلے چیتڑوں میں ملبوس کسی انسان کی لاش پڑی تھی۔ اس سے اتنی شدید بدبو اٹھ رہی تھی کہ مجھے ابکائی آتی محسوس ہوئی۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو میں نے راجو کے ساتھ اس لاش کا معائنہ کیا۔ وہ ایک کوڑھی کی لاش تھی۔ وہ بدنصیب شخص کوڑھ جیسے بھیانک مرض کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا کہ راجو کی چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ شاید وہ یہ سمجھا کہ راجو اسے گولی مار رہا ہے۔ اس زمانے میں الموڑا، کماؤ اور دوسرے دیہاتی علاقوں میں کوڑھ کثرت سے پھیلا ہوا تھا۔
طبی سہولیات نہ ہونے اور جہالت کے باعث لوگ مریض کا علاج معالجہ نہیں کراتے تھے، اس لیے مرض بڑھتا رہتا۔ کوڑی کو عام طور پر اس کے رشتہ دار بھی قبول نہ کرتے اور بیچارہ جنگلوں بیابانوں میں زندگی کے آخری ایام بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس وقت ہمارے سامنے ایسے ہی کسی کوڑی کی لاش پڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ غالباً پولیو کے باعث اس کا داہنا پاؤں غیر فطری انداز میں موڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ الٹے قدموں کے وہ نشان اسی بد نصیب شخص کے تھے اور وہی راتوں کو تکلیف کے باعث جنگل میں چیختا بھی رہتا۔ سادہ دیہاتی اسے پچھل پیری سمجھ کر اس سے خائف ہو گئے۔ نہایت بدبو گوشت کی وجہ سے اس چلتی پھرتی لاش سے دیگر حیوان تو کیا شیر بھی قریب نہیں بھٹکتا تھا۔ میرے ہاتھ سے ظلم ہو گیا صاحب، راجو کی درد میں ڈوبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو صبح کاذب کے ملگجے اجالے میں راجو کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارے بے وقوف، تو نے تو اس بد نصیب پر احسان کیا ہے، میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ سسک سسک کر جینے سے یہ اندھی موت 1000 درجے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مرنا چاہتا تھا، ورنہ ایسے موقع پر کبھی یہاں نہ آتا۔ دن کے اجالے میں احاطے کا معائنہ کرنے پر انکشاف ہوا کہ ہماری چلائی ہوئی گولیوں میں سے کوئی ایک شیرنی کو زخمی کر گئی تھی، کیونکہ خون سے نشانات جنگل میں خاصی دور تک چلے گئے تھے۔ شیر کے شکار کا سب سے خطرناک مرحلہ اسے تعاقب کر کے ہلاک کرنا ہے۔ میں چاند پر سے تو کوئی بھی زندہ بآسانی شکار کیا جا سکتا ہے، مگر دو بدو مقابلے میں شکاری کی اپنی جان جانے کے امکانات بھی خاصے ہوتے ہیں، خصوصاً جب شیرنی زخمی ہو تو خطرہ دو چند ہو جاتا ہے۔ ہم نے فوراً شیرنی کا تعاقب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور گاؤں واپس آ گئے۔ نمبردار اور ہماری بپتا سن کر حیران پریشان ہو گیا۔ ہمارے یقین دلانے کے باوجود وہ یہی سمجھتا رہا کہ جنگل اب بھی پچھل پیری سے آباد ہے۔ تاہم جب اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کوڑی کی لاش دیکھی تو ان کا سب کا خوف دور ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ دیہات کے باشندوں کو ایک آدم خور شیرنی ہلاک کر رہی ہے۔ ہمارے اس استفسار پر اس نے بتایا کہ اس گھوڑے کے مالک کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد ہم نے تھانے سے شیر کے شکار میں استعمال ہونے والے سدائے ہوئے گھوڑے منگوائے اور آدم خور کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یاد رہے، جوں جوں آدم خور کا تجربہ بڑھے اس کی مکاری، چالاکی اور صفاقی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کی حساسیت اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ دور سے شکار کی بو پا لیتا ہے اور پھر ادھر رخ نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر وہ شکاری کے ہاتھوں زخمی بھی ہو جائے تو معاملہ مزید گمبھیر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زخمی آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ عام طور پر شکاری شیر تلاش کرنے کے لیے ہانکا کرتے ہیں۔ چونکہ میں پہلے 2 مرتبہ ہانکے کے دوران تلخ تجربات سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی ہانکے کا سہارا نہیں لوں گا۔ ہم نے زخمی شیرنی کو تلاش کرنے کی مہم کا آغاز متروک مندر سے کیا۔ خاصی دور تک زخمی درندے کے خون کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ یہ علاقہ زرخیز اور شاداب تھا۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑ گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جہاں جنگل ذرا چھدرا ہوتا وہاں دل فریب مرغزار میلوں تک پھیلے نظر آتے۔ ان میں ہرن، چیتل، سانبھڑ اور دوسرے چرند پرند بکثرت گھوم رہے ہوتے۔ کہیں کہیں شیر اور چیتے بھی محو استراحت دیکھنے کو ملے، لیکن ان میں کوئی بھی ہمارا مطلوبہ درندہ نہ تھا، اس لیے ہم ان سے کنی کترا کر آگے بڑھتے رہے۔ جنگل سے نکل کر ہم ایک ناہموار علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں اونچے نیچے ٹیلوں کی بہتات تھی۔ وہیں ایک جگہ کچی زمین پر آدم خور کے نقوش پا صاف نظر آئے۔
پچھلی شب شیرنی نے 10 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی، بصورت دیگر وہ اتنی طویل مسافت کبھی نہ طے کر پاتی۔ ایک ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر ہم نے گھوڑے روک لیے۔ دوپہر کی چمکتی دھوپ میں ہمارے سامنے 10-15 کچے مکانات پر مشتمل ایک بستی آ گئی تھی۔ شیر کے قدموں کے نشانات اسی بستی تک جا رہے تھے۔ اس کے پار سبزے سے ڈھکی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، جن کے پیچھے پھر گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔